ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا تو ایک استاذ کے پاس جانا ہوا. میرے ساتھ ایک صاحب تھے تو انہوں نے ان استاذ سے یہ درخواست کی کہ حضرت آپ اپنا پاسپورٹ دے دیجئے، میں آپ کو اپنے ساتھ عمرے پر لے جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی رفاقت میں ہمارا سفر ہو. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. وہ بات سنتے ہی وہ ساتھی بھی اشکبار ہو گئے اور ہمارے بھی آنسو نکل گئے. فرمانے لگے کہ آپ پاسپورٹ مانگ رہے ہو، مجھے تو ہمت نہیں ہو رہی ہے وہاں جانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جائیں اور وہ مالک جس کا وہ گھر ہے وہ توجہ ہی نہ فرمائے، وہ چاہ ہی نہ رہا ہو ہمیں، اور ہم ادھر سے زبردستی چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل تو صاف ہے نہیں. وہاں تو وہ جائے کہ جس کا دل بالکل صاف ہو، صاف ستھرا ہو، اور جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ہاں اب میں اس کا محبوب بن گیا ہوں، اب وہ میرا محب ہے اور میں اس کا محبوب بن گیا ہوں. تو پھر وہ وہاں جائے گا، اس کو فائدہ ہوگا. اور اگر ویسے ہی گئے میلا کچیلا دل لے کر چلے گئے، دل کے اندر بہت سارا گند بھر کر اسی دل کے ساتھ وہاں پر چلے گئے، تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. کہنے لگے کہ پھر تو وہاں مہر لگتی ہے، جیسا دل لے کر آدمی وہاں جاتا ہے اسی دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. جب آدمی صاف ستھرا دل لے کر وہاں جاتا ہے تو حجر اسود کے سامنے سے جب گزرتا ہے تو اس کے دل پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے. جب صاف ستھرا دل ہوتا ہے، مہر لگ گئی، اب وہ صاف ستھرا ہی رہتا ہے. اب پھر وہاں سے لوٹ کر آتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہوتی ہے اور اس کے اعمال سے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور اگر گندا دل لے کر وہاں پہنچ گیا تو پھر اس گندے دل پر ہی مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ گندگی باقی رہتی ہے. اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. پھر جب وہ واپس لوٹ کر آتا ہے، آنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی کیا آتی، جس جگہ وہ پہلے کھڑا تھا اس سے اور زیادہ وہ نچلے درجے میں آ جاتا ہے. تو کہا وہاں پہنچنے کے لیے دل کیا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے. تو جب اللہ کا جو یہاں دنیا میں ظاہری گھر ہے جس کی خالی نسبت ہے اللہ کی طرف، ایسا نہیں ہے کہ اللہ وہاں موجود ہے، نہیں، اللہ کی طرف اس گھر کی نسبت ہے، تو وہاں کے لیے وہ یہ فرما رہے ہیں. تو جب اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، وہاں جانے کے لیے پھر دل ہمارا کیسا ہونا چاہیے. اور جب یہ دل درست ہو جاتا ہے اس کے بعد آدمی کے سارے اعضاء سے صحیح کام ہونے لگتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا سنو ان فی الجسد لمضغۃ، کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پھر پورا جسم درست ہو جاتا ہے، پورے جسم کے اعضاء کی اصلاح ہو جاتی ہے. پھر یہ سارے کام اس کے ٹھیک ہونے لگتے ہیں. پھر اس کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی ہے، اس کا کان غلط نہیں سنتا ہے، اس کے ہاتھ غلط نہیں پکڑتے ہیں، اس کے پاؤں غلط جگہ کی طرف چل کے جاتے نہیں ہیں. کب؟ جب یہ جو گوشت کا لوتھڑا یہاں اللہ نے رکھا ہے یہ درست ہو جاتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب یہ بگڑ جاتا ہے پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے. پھر آنکھ کی حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی آنکھ کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے. پھر چاہے اس کو 1000 مرتبہ یہ آیت سنائی جائے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، لیکن اس کی نگاہ نیچے رہتی نہیں ہے. پھر اس کے کان صحیح نہیں سنتے ہیں، پھر ان کو غلط بات سننے میں ہی مزہ آتا ہے، پھر گندی باتیں سننے میں اس کو مزہ آتا ہے، اور دل بھی اس کا پورا گندا ہو چکا ہوتا ہے، اس میں نجاست بھر جاتی ہے. تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. پھر یہ ہاتھ صحیح نہیں چلتے ہیں، یہ غلط چلنے شروع ہو جاتے ہیں. کسی سے کوئی چھینتا ہے، کسی کو اس سے تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو کیا کرتا ہے، کسی کو کیا کرتا ہے. پھر یہ ٹھیک نہیں چلتے ہیں. پھر اس کے قدم بھی صحیح جگہ کی طرف اٹھتے نہیں ہیں، پھر گناہ کی طرف اس کے قدم چلنے لگتے ہیں. کب؟ جب یہ دل کا جو یہ لوتھڑا جو ہے، گوشت کا لوتھڑا دل، یہ جب خراب ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کی درستگی فرما دے.
درستگی کب ہوگی؟ جب اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی. اللہ کی محبت یہاں آ جائے گی تو پھر اللہ کے ساتھ ہمیں محبت ہو جائے گی اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے بعد پھر ہم بالکل صحیح ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے. تو سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھایا جائے، اللہ کے ساتھ دوستی لگائی جائے. باقی ساری دوستیاں ختم، صرف کس کے ساتھ دوستی ہو؟ اللہ کے ساتھ دوستی ہو، اور وہی دوست کام آنے والا ہے. باقی سارے دوست یہیں رہ جائیں گے، یہ کام نہیں آئیں گے. دوست کیا کام آئیں گے؟ وہاں تو رشتے ناتے سب ختم. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اس دن سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی، اولاد اپنے ماں سے اپنے باپ سے دور بھاگے گی. وصاحبتہ وبنی، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے دور بھاگ رہی ہوگی. اسی طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ حقوق کا مطالبہ نہ کر دیں. تو وہاں دوستی صرف کس کی کام آئے گی؟ اللہ کی دوستی کام آئے گی. اور اللہ کے ساتھ دوستی جب لگ جاتی ہے پھر آدمی کو اللہ کا نام لینے میں بھی مزہ آنے لگتا ہے. اللہ کا نام سننے میں اس کو مزہ آتا ہے، لذت اس کو حاصل ہوتی ہے. اور مومن تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ بیٹھ جائے، اللہ کی محبت رچ بس نہ جائے، تب تک وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور ایک مومن کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور اس کو یہ دعویٰ بھی ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں بہت شدید ہوتے ہیں، یعنی بہت شدت کے ساتھ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ کی محبت دل میں گر کر جاتی ہے پھر دوسری محبتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. ظاہری طور پر ملتا ہے سب سے رواداری، وہ تو اس کو کرنی ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اس کو کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، گھر میں کام کاج ہمارے ساتھ مل کے کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے ایسے گھر میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن جہاں اللہ کے منادی نے آواز لگائی اللہ اکبر تو بس پھر سب ختم. پھر میں سامنے آتی کچھ کہتی تو آپ کہتے تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم کون ہو؟ جی میں عائشہ ہوں. کون عائشہ؟ جی صدیق کی بیٹی ہوں. اچھا ٹھیک ہوگی. اب اللہ کی طرف متوجہ، اب دوسرے رشتے سارے ختم، اب صرف کس کی طرف؟ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو جب اللہ کی محبت دل کے اندر اتر جاتی ہے پھر آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. پہلے تم محب تھے، وہ محبوب تھا، اب تم محبوب بن جاؤ گے اور وہ محب بن جائے گا. اور جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو بخاری شریف کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں جبرائیل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر نیچے اترتے ہیں، پھر آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان وہ اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ سنو اللہ تعالیٰ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے،
میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبوہ، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب وہ سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو وَجُعِلَتْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اب سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ تو بہت ہی محبت کرتے ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے ان کے دلوں میں بھی اس کے بارے میں نرمی آ جاتی ہے، اور وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب بن گیا، اور جب اللہ کا محبوب بن گیا ہے تو اب ساری مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دل بالکل کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، تبھی اللہ کی محبت اس کے اندر اترے گی۔ اور اگر دل کے اندر ہم نے گندگی بھری رکھی، اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ دشمنی ہے، دوسروں سے نفرت ہے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر ہے اس کے اندر، تو پھر جو ہے اللہ کی محبت یہاں نہیں آ سکتی۔ یہ دنیا کی محبت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب ساری محبتوں کو نکال دے گا۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ماں باپ، آبا و اجداد، و اخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارا وہ مال جسے تم اکٹھا کر کر کے رکھتے ہو، جمع کر کر کے رکھتے ہو، اموال اقترفتموہا، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تمہارا کاروبار کہ جس میں نقصان کا، گھاٹے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، و تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ گھر، تمہارے وہ بنگلے، تمہاری وہ کوٹھیاں اور محلات کہ جن میں رہنا تمہیں اچھا لگتا اور تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم، یہ سب یا ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہوگی، احب الیکم من اللہ، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت زیادہ ہوگی اور اللہ کی محبت کم ہوگی۔ احب الیکم من اللہ ورسولی، اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں یہ محبتیں زیادہ ہوں گی اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں کم ہوگی۔ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان مال کو پیش کرنے سے زیادہ ان چیزوں کی محبت تمہارے دل کے اندر ہوگی۔ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا حکم لے آئے، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت دل کے اندر زیادہ ہوگی۔ معلوم ہوا سب سے زیادہ مومن کے دل میں کس کی محبت؟ ایک اللہ کی، اللہ کے بعد پھر کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد پھر اللہ کے دین کی محبت ہونی چاہیے کہ ہر وقت آدمی کے دل میں یہ بات ہو کہ بس اللہ کا دین سر بلند رہنا چاہیے، اللہ کا دین سر بلند رہنا چاہیے، اللہ کا دین غالب رہنا چاہیے، اس کے لیے پھر محنت کرے اور کوشش کرے۔ یہ ان چیزوں کی محبت ہونی چاہیے، باقی چیزوں کی محبت نہیں۔ پھر جب یہ محبت دل کے اندر ہوگی اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ سے محبت کرنی کیوں ہے؟ کیوں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں؟ جی اس نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا، اس نے وہ میرا محسن ہے۔ جب کسی کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جی تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ ہم پر احسان کرتا ہے۔ کوئی مجھے ضرورت تھی 10,000 روپے کی، ایک آدمی آیا، اس نے نکالا اور دے دیا 10,000 روپے، اب میں اس کو کیا مانتا ہوں؟ اپنا محسن، اور اس کی محبت میرے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ تو جب
اس 10,000 دینے والے کی محبت میرے دل کے اندر آ گئی تو وہ مالک جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے کیا اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نہیں تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا، اور اس نے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں ہمیں بنایا، اور بالکل درست اس نے ہمیں بنایا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ یخلقکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، وہاں پر بناتا ہے، خلقا من بعد خلق، آہستہ تدریجاً وہ بناتا ہے۔ پہلے 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن میں علقہ ہو جاتا ہے، پھر 40 دن مضغہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ ہڈیاں بناتا ہے، پھر فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں، پھر کامل اور مکمل بنا کر وہ ہمیں دنیا کے اندر لے آتا ہے۔ تو وہ پروردگار ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس نے ہمیں دنیا کے اندر لایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے۔ کہاں؟ تمہاری ماؤں کے رحموں میں وہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو بناتا ہے، اور بہترین بناتا ہے وہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم پروردگار سے، تیرے کریم پروردگار سے۔ اللہ کی کیا صفت یہاں بیان کی ہے، کاش ہم عربی جانتے ہوتے، عربی زبان ہمیں آتی ہوتی، اور پھر ہم کریم کا معنی جانتے کہ کیا ہے۔ کریم کا معنی ہے جو سب کچھ عطا کرے بغیر کسی معاوضے اور عوض کے۔ الذی یؤتی کل شیء بلا عوض، جو بغیر عوض اور معاوضے کے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے نا، دے رہا ہے۔ کوئی معاوضہ مانگ رہا ہے؟ جی کچھ معاوضہ ہم سے مانگ رہا ہے؟ کوئی معاوضہ وہ ہم سے نہیں مانگ رہا ہے، سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ اب ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ یہ توفیق دے رہا ہے، اور ہم سے کوئی معاوضہ اس کا مانگ رہا ہے؟ وہ نہیں، بلکہ اس کا ثواب دے رہا ہے ہمیں ہی۔ کس کو دے رہا ہے؟ ہمیں ہی۔ اب ہم نے نماز پڑھی، 27 نمازوں کا ثواب ہمیں باجماعت نماز کے ساتھ، یہ باجماعت نماز پڑھنے کا اس نے دے دیا۔ اللہ نے اپنی رضا و رضوان کا کیا ہو گیا؟ اعلان کر دیا اس نے کہ ان سجدہ کرنے والوں سے میں راضی ہو رہا ہوں۔ لیکن توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ اسی نے توفیق دی، اسی نے ہمیں یہاں پر لایا ہے۔ ہم تو اس میں کسی چیز کے معاوضے کے مستحق تھے ہی نہیں، لیکن وہ پروردگار پھر ہمیں عطا کر رہے کیونکہ وہ کریم ہے۔ وہ کیا ہے؟ کریم ہے۔ تو ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ پیدائش پر غور و فکر کر، تو کہاں سے آیا اور کیسے آیا ہے، اور آنے کے بعد پھر اس نے کیسے تیرے لیے یہاں انتظام کیا ہے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اس سے پہلے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کو بھر دیا اس نے۔ جی آیا، آنے کے بعد اب ماں نے اٹھایا، اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، تو وہاں پر غذا کو حاصل کرنا ہے۔ یہ غذا کے حصول کا طریقہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی ایسی مشین ہے کہ اس وقت بچے کے دل میں یہ بات ڈالی جائے، اس کو بتایا جائے، سمجھایا جی ایسے آپ چوسو گے تو دودھ آئے گا، یہاں سے دودھ آئے گا؟ جی نہیں، یہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا کہ جس رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے آپ کہہ رہے ہو وہ رب العالمین کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم هدى، پھر اس نے اس کی رہنمائی کر دی، اس کو سکھا دیا، اس کو بتا دیا اس نے کیسے زندگی حاصل گزارنی ہے، اور کس طریقے سے وہ زندگی جو ہے وہ بسر کرے گا، اور کہاں سے اس کی غذا آئے گی، کیسے آئے گی، ہر چیز کو اللہ سکھاتا ہے۔ دنیا میں آتے ہی اللہ تعالیٰ سکھا دیتے۔ صرف انسان نہیں، انسان کے علاوہ جانوروں کو آپ دیکھیں، مرغی کا چھوٹا سا بچہ
جو انڈے کے اندر بند تھا، بند انڈا ہے، اس بند انڈے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا رہے ہیں، ہوا بھی کہیں سے نہیں جا رہی ہے، کچھ نہیں، وہیں اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا ہے جی۔ اب مرغی کو یہ کس نے بتایا اس انڈے کو توڑنا ہے، یہاں سے بچہ نکلے گا؟ کس نے سکھایا؟ اور یہ کون بتاتا ہے مرغی کو کہ اب یہ بچہ پورا تیار ہو گیا، اب اس انڈے کو پھونک لگاؤ اور اس کو توڑ دو؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ اللہ۔ اگر آپ کے گھر میں مرغی ہوگی یا کسی کے یہاں آپ نے دیکھی ہوگی، مرغی کے نیچے 10-12 انڈے رکھے جاتے ہیں، اس میں سے کچھ انڈوں کو وہ خالی چھوڑ دیتی، ان کو توڑتی نہیں ہے۔ اگر آپ توڑ کے دیکھیں گے تو اس میں بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ گندا انڈا ہوتا ہے۔ اب یہ مرغی کو کون سکھاتا ہے کہ اس انڈے کو نہیں توڑنا ہے کیونکہ اس میں بچہ نہیں ہے؟ یہ عقل کون دینے والا ہے؟ اللہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم ہدى۔ یہ کریم پروردگار ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بناتا ہے اور پھر لاتا ہے یہاں دنیا میں، اور پھر بتاتا ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو اپنی پیدائش کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اپنے رب کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کی محبت کو دل کے اندر لاؤ، اپنی آپ پر غور و فکر کرو کہ کس طرح اس مالک نے تمہیں بنایا ہے۔ الذی خلقک فسواک، پھر اس نے تمہیں برابر بنایا، برابر بنایا اس نے، برابر اعضاء برابر ہے نا، ایسا تو نہیں ہے ایک ہاتھ ہو یہاں تک اور دوسرا وہ نیچے پاؤں تک، ایسا بنایا؟ ایک کان ہو چھوٹا سا اور دوسرا کان وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑا سا بنا دیا ہو، ایسا کیا نہیں کیا اس پروردگار نے، برابر دونوں بنائے ہیں، آنکھیں دونوں برابر۔ کبھی کبھی کسی کا تھوڑا سا فرق رکھتا ہے، اپنی قدرت کو دکھاتا ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں۔ تم اس کو دیکھو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے تمہیں خوبصورت انداز میں بنایا ہے، تمہارے اعضاء میں کوئی کمی اس نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر اپنے آپ پر یہ غور و فکر کر لینا تو مالک کو پہچاننا بہت آسان، اور مالک کی محبت کو دل کے اندر اتارنا بہت آسان ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر اس پروردگار کی قدرت کی اور اس کے وجود کی اور اس کے معرفت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہاری اپنی ذات کے اندر اس نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں رکھی ہے۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اب بھی تم غور نہیں کرتے، اب بھی تم بصیرت سے کام نہیں لیتے، اب بھی تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، اس پروردگار کو پہچانتے نہیں۔ الذی خلقک فسواک، جس نے برابر بنائے، سارے اعضاء کیسے بنائے اس نے؟ برابر ہمارے اعضاء اس نے بنائے ہیں۔ یہ اس مالک کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اس کے بعد آگے ہے فعدل لک، پھر اس نے تمہیں بالکل درست بنایا، ایک بہترین شکل اور صورت اور ڈھانچے میں اس نے تمہیں بنایا ہے، جو عضو جس جگہ ہونا چاہیے تھا وہیں پر اس نے لگایا ہے۔ اب یہ ناک یہاں ہے، کیا دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ ناک یہاں جی اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہ یہاں ہونی چاہیے تھی، یہاں یا یہاں پیچھے ہونی چاہیے تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی کاریگری میں کوئی نقص نکال سکتا ہے؟ جی کوئی نقص نکال سکتا ہے؟ جی یہ آنکھ یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی اور جگہ ہونی چاہیے تھی؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ کوئی نقص نہیں نکال سکتا ہمارے پروردگار کی۔ تو اس اللہ کی محبت دل میں نہیں، پھر کس کی ہوگی جس نے یہ سب کچھ ہمارا بنایا؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ ناک ایک تو خوبصورتی ہے ہی اس کے ذریعے سے، یہاں ہونے سے، آنکھ یہاں ہونے سے خوبصورتی ہے ہی، اور پھر آنکھ میں غور کرو کہ پروردگار نے کیسے اس کو بنایا ہے، اس میں دیکھنے کی طاقت رکھی، اوپر سے اس میں پردے لگائے، یہ اوپر سے پلک لگا دی اللہ تبارک نے، اس پہ بالوں کی جو ہے وہ ایک خوبصورت لائن اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، اور کوئی چیز ہماری آنکھ کی طرف آ رہی ہو فوراً آنکھ ایک دم جھپک کے بند ہو جاتی ہے تاکہ آنکھ کو نقصان نہ پہنچے۔ کوئی گرد و غبار ریت کچھ آئے تو ایک دم آنکھ بند ہو جاتی ہے، ایٹومیٹک طریقے بغیر ارادے کے کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے۔ یہ اوپر اس نے بھوئیں لگا دی خوبصورت، اور یہاں بالوں کی یہ بہترین ایک لائن اس پروردگار نے لگا دی جس میں خوبصورتی بھی ہے، اور ہر اوپر سے آنے والی چیز کو یہ روکتی ہے۔ اوپر سے پسینہ بہہ کے آ رہا ہے اور یہاں سے ادھر کو جا رہا ہے، آنکھ کے اندر نہیں جا رہا ہے۔ یہ میرے پروردگار کی کاریگری، کبھی غور کیا اس پر؟
کبھی ہم نے غور نہیں کیا. اب اس سے آگے بڑھ جائیے. یہ ناک یہاں ہے, اگر یہاں نہیں ہوتا کسی اور جگہ ہوتا. ہم کھانا کھا رہے ہیں, کھانے کا لقمہ ہم نے نیچے سے اٹھایا, پلیٹ سے لقمہ اٹھایا, ہاتھ میں لیا ہم نے, جیسے لقمہ لیا. اب آنکھ اپنا کام کر رہی ہے, یہ دیکھ رہی ہے, اس کے اوپر کوئی گندگی تو لگی ہوئی نہیں ہے. اب اس نے, آنکھ نے اپنا کام کیا, اس نے قریب لایا, ناک نے اپنا کام شروع کر دیا. اس میں قوت شامہ, سونگنے کی قوت میرے پروردگار نے رکھ دی ہے. اگر کھانا باسی ہے, خراب ہو گیا ہے, ناک فوراً بتا دیتا ہے یہ کھانے کے قابل نہیں ہے, اس کو واپس کرو. جیسے آپ نے زبان پہ, منہ پہ رکھا, زبان کے اندر اس نے ایسا سسٹم لگا دیا ہے کہ اگر وہ زیادہ کڑوا ہو, زیادہ مرچ ہو اس کے اندر, زیادہ نمک ہو جائے اس کے اندر, فوراً زبان ہمیں اطلاع دیتی ہے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے, اس کو کھاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا. اس لیے آدمی فوراً کیا کرتا ہے, اس کو باہر نکالتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اگر یہ ناک یہاں نہیں ہوتا, یہ آنکھ یہاں نہیں کہیں اور ہوتی, لقمہ اٹھا کے پہلے پیچھے لے جانا تھا دکھانے کے لیے, اس کے بعد پھر لانا تھا. پھر ناک کہیں اور ہوتی, اس کو سنگھانے کے لیے وہاں لے جانا تھا اور سنگھانا تھا, اس کے بعد پھر لانا تھا, یہاں منہ کی طرف لانا تھا. یہ ہمارے پروردگار کی کاریگری ہے نا. تو اس اللہ کی محبت اگر ہمارے دل میں نہیں ہوگی, پھر کس کی محبت ہوگی؟ پھر یہ دل کس کے لیے ہے؟ اس پروردگار نے یہ فَعَدَ لَكَ, پھر اس کے بعد ہے فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ, پھر جس صورت میں اس نے چاہا اور اس نے تمہیں جوڑ دیا, اس نے تمہیں بنا دیا. رکبک, رکب یرکب, ترکیب کے معنی آتے ہیں جوڑنا. اس نے جوڑ دیا, تمہیں بنا دیا پروردگار نے, جس شکل اور صورت کے اندر چاہا. اب ہماری شکلیں اور صورتیں اس نے بنائی ہیں. اللہ اکبر, ہمارے اس مالک کے پاس کتنے نمونے ہیں. اب جتنے آدمی بیٹھے ہیں سب کے 2 کان ہیں, 2 آنکھیں ہیں, ناک یہاں لگا ہے, دانت 32 ہیں, ہونٹ برابر ہے, سارے اعضاء برابر ہیں نا, لیکن ہر ایک کے اندر اللہ نے ایک امتیازی شان رکھی ہے. الگ الگ پہچانا جاتا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ فلاں ہے. آپ اربوں خربوں کے مجمع میں چلے جائیں گے, وہاں بھی الگ پہچانے جائیں گے. 2 انسان پوری دنیا میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ جن کی شکل ہو بہو مل رہی اور کوئی امتیازی شان ان میں نہ ہو. یہ کس نے شکلیں بنائی؟ اللہ نے. کتنا بڑا وہ کاریگر ہے, قادر مطلق ہے, اس نے ایسی شکلیں بنائی. چلو یہ شکل اور صورت یہ بڑی چیز ہے. ہمارے یہ انگلیاں ہیں, کتنی ہیں؟ 10 انگلیاں, 5 اس ہاتھ کی, 5 اس کی ہیں. ان انگلیوں میں یہ لکیریں چھوٹی چھوٹی لگی نا, جن کو فنگر پرنٹ, جی یہ تو یہ 10 انگلیاں میری ہیں نا, لیکن ان 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ لکیریں مختلف رکھی ہوئی ہیں. 2 انگلیوں کی لکیریں میرے ہاتھ ہیں, یہ دونوں انگوٹھے میرے ہیں, ایسے لگاؤں گا, لیکن یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے, یہ الگ ہے. آج تو بہت آسان ہو گیا سمجھنا, اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. اب اربوں خربوں انسان ہو, 2 انسانوں کے فنگر پرنٹ ملتے ہیں؟ نہیں ملتے ہیں, الگ الگ رکھے. حالانکہ لکیریں اس میں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں, لیکن اللہ نے ایک عجیب امتیازی شان رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ایک کا الگ. اسی طرح ہر عضو کو اللہ نے ایسا بنایا ہے. اور صرف یہی نہیں, انسان نہیں, جانوروں کے اندر بھی اس نے ایک امتیازی شان رکھی ہے. اس سے آگے بڑھ جائیے, درخت ہوتا ہے ہمارے گھر میں, اس درخت کے پتے ہیں, کتنے پتے ہیں ان کو گننا چاہیں تو بڑا مشکل ہے گننا. ان پتوں میں سے 2 پتوں کی جو لکیریں ہیں وہ بھی ملتی نہیں ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں اس پروردگار نے چاہا تمہیں جوڑ دیا, بنا دیا ہے. تو پھر انسان تو اپنے رب کو بھول گیا اور غفلت میں پڑ گیا, اور اس رب کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتا ہے, اس سے محبت نہیں کرتا ہے. یہ دنیا کی فنا ہونے والی چیزیں, ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے. یہ کمینی دنیا اور دنیا کا مال و دولت جو سب یہیں رہ جائے گا, اور ان میں سے کوئی بھی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے تو اپنے رب کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے اور ان چیزوں کو دل کے اندر جگہ دے دیتا ہے. نہیں, یہ دل اس نے اپنے لیے بنایا ہے, ہر عضو کا ایک کام اس نے دیا ہے, لیکن دل جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ اس میں خالص کیا ہو, اللہ کی محبت ہو. یوم لا ينفع مال ولا بنون, ایک دن آنے والا ہے جس دن وہ پروردگار تم سے پوچھے گا, میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی, میں نے تمہیں زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کیے تھے, بتاؤ کیا کر کے آئے ہو.
اور وہ دن ایسا ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا مگر من وہ شخص اتى اللہ جو اللہ کے پاس آئے گا بقلب سلیم، سلامت دل لے کر آئے گا، وہ دل جو ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہو. اس دل کو لے کر جو آدمی آئے گا تو بس وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ نفع میں رہے گا، وہ نقصان سے بچ جائے گا. تو میرے ایمانی بھائیوں، اس دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دل کے اوپر محنت ہم نہیں کر رہے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایمان بھی ہے یا نہیں، ایسا لگتا ہے. سب سے قیمتی چیز وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے پھر انسان ہی نہیں ہے، پھر یہ جانور، بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا، اس سے بھی بدتر ہوگا. جانور سے بدتر ہو جاتا ہے انسان. حالانکہ اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بنایا ہے. لیکن پھر انسان جب اپنے مرتبے اور مقام کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے مرتبے اور مقام سے نیچے گر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو بالکل نچلے درجے کے اندر گرا دیتے ہیں. یعنی وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا، اس سے بھی نچلے درجے کے اندر اتر جاتا ہے وہ. اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ایک مثال سے آپ سمجھے، قرآن سے مثال ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت اور توحید ان کو سمجھائی، بلاتے رہے ان کو. لوگوں نے نہیں مانا. چند ایک لوگ ایمان لائے، انہوں نے ایمان قبول کیا. اپنا سگا بیٹا جو تھا اس نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، کنعان، وہ بھی نافرمانوں میں رہا. اب جب اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یہ پیغام آ گیا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ نوح، جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب آپ پر اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کو زیادہ آپ رونے کی ضرورت نہیں ہے. نوح کے معنی آتے ہیں وہ جو بہت رونے والا ہو. اور تفسیروں میں لکھا ہے نوح علیہ السلام اتنا روتے تھے اپنی امت کے لیے، اتنا روتے تھے کہ رو رو کر یہاں نشان پڑ گئے تھے، یہاں سے جیسے نالیاں جیسے بن گئی ایسے اتنا روتے تھے. اللہ کو ترس آ گیا، اللہ نے وحی بھیج دی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی جاتی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے الا من قد آمن، مگر وہی جنہوں نے ایمان لایا ہے، اب اور ایمان لانے والے نہیں ہیں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ ان کے کرتوتوں پر زیادہ افسوس نہ کریں، زیادہ پریشان نہ ہو جائیں آپ. اب نوح علیہ السلام نے دعا کی پروردگار جب یہ ایمان لائیں گے نہیں پھر ان کو یہاں دنیا میں رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے. پھر دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ پروردگار پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باقی رہیں گے، یہ تیرے بندوں کو اور گمراہ کرتے رہیں گے، اور جو آگے ان کی نسل ہوگی یہ جنیں گے، آگے اور بچے جنیں گے، ان کے بچے ہوں گے وہ بھی نافرمانی ہوں گے، اس لیے ان کو اٹھا لے، اب نیست و نابود کر دے، ان کو مٹا دے. اللہ نے حکم دے دیا کشتی بنانے کا. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے. کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا، کشتی بن گئی. بننے کے بعد حکم ہوا اب اس کے ایک طبقے میں جانوروں کو سوار کر لیجیے، ایک ایک جوڑا جانوروں کا وہ سوار کیجیے، چوپایوں کا، پرندوں کا، اسی طریقے سے جو ایمان والے ہیں ان کو سوار کر لیجیے. اب اللہ کا عذاب آئے گا. اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے. تو وہ عمومی عذاب ہوگا جس میں سب ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے وہی بچیں گے جو کشتی میں سوار ہوں گے. تو اب اس کشتی میں کتے اور کتیا کو بھی سوار کیا گیا، خنزیر اور خنزیرنی کو بھی سوار کیا گیا. لیکن اسی کشتی میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کنعان کو جگہ نہیں ملتی.
تو اب جانور سے نیچے ہو گیا کہ نہیں؟ جب اپنے مرتبے اور مقام کو نہیں پہچانا اس نے تو جانور کو جگہ مل گئی، لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نئی جگہ ملتی ہے۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں پانی کے اندر اس کو غوطے لگ رہے ہیں، جو ایک شفقت پدری ہوتی ہے، باپ کے دل میں اولاد کی جو ایک شفقت ہے، اللہ نے وہ مہربانی رکھی ہوتی ہے، وہ جاگ جاتی ہے، جوش مارتی ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے، یا بنی ہے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اب بھی موقع ہے، اب بھی مان لیا اور سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ لیکن بیٹا بھی بڑا پکا تھا کفر میں، کہتا ہے سآوی الی جبل، عذاب کو دیکھ رہا ہے لیکن تب بھی اللہ کو نہیں مان رہا ہے، تب بھی کہہ رہا ہے سآوی الی جبل، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا۔ اب بھی کس پہ امید لگائے ہوئے ہے؟ پہاڑ پہ، غیر اللہ پہ امید لگائے ہوئے، اللہ کو اب بھی نہیں مان رہا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، وحال بینہم الموج، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کوئی نہیں بچ سکتا ہے، آج وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے، آ جا سوار ہو جا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک دم ایک موج کا تھپیڑا آیا، بس وہ فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ تھا تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا۔ اللہ نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ یہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ نظریات کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ سوچ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کا نظریہ اور اس کی سوچ آپ کے ساتھ نہیں ملتی ہے، اس لیے یہ آپ کا نہیں ہے۔ جن کے ساتھ اس کی سوچ اور اس کا نظریہ ملتا ہے یہ انہی کے ساتھ جائے گا، یہ آپ کے اہل میں سے ہے نہیں۔ آپ کے اہل میں سے تو وہ ہے کہ جس کا نظریہ اور سوچ آپ کے ساتھ ملتی ہے۔ اور دھمکی مل گئی، دوبارہ ایسی درخواست نہیں کرنا، اگر ایسی درخواست کی تو کہیں نبوت نہ چلی جائے۔ اتنی زبردست ڈانٹ آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں اب تھوڑا ہم غور کریں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ بھی جب اپنے مرتبے اور مقام کو نہیں سمجھتا ہے، اپنے مالک کی معرفت حاصل نہیں کرتا ہے، اپنے مالک کو نہیں مانتا ہے، تو وہ اس کتے اور کتیا اور خنزیر سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی ہیرا ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لیکن آج ایمان کو چاروں طرف سے لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے ایمان پر کوئی محنت نہیں ہے، ہم ایمان پر محنت نہیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان پر بھی محنت نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ایمان پر بھی محنت نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنی فکر کر رہے ہیں نہ اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے پوری کوشش اور انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور پوری کوشش کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ایمان کو چھینا جائے۔ اسکول، کالج وغیرہ کا جو نصاب تعلیم ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے جس میں خدا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، مذہب کا تصور ہی نہیں ہے، آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، اس میں ایسا نصاب تعلیم بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ان کا دوستانہ کن کن لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیسا ہو جاتا ہے، پھر ایمان چلا بھی جاتا ہے، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ناستک یعنی خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ہماری بچیاں، خاص طور سے جو ہماری بیٹیاں اسکول اور کالج میں پڑھنے والی ہیں، ان کے پیچھے تو پورا پلان بنا کر جو ہے ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی عزتوں کو بھی تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو حجاب ہٹاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟
اسی لیے کہ ان کے ایمان کو چھینا جائے. پہلے ظاہری جو اوپر کا چھلکا ہے اس چھلکے کو اتار دیا جائے, ان کو ننگا کر دیا جائے, اس کے بعد پھر جو چاہو کرو. یہ جو ظاہری حلیہ ہے نا یہ چھلکے کی طرح ہے, اس کا اثر ہوتا ہے اندر باطن پر. جیسے سیب ہے نا, اوپر سے چھلکا خراب ہو جائے تو اندر سے بھی کیا ہوگا, خراب ہوتا ہے, اندر تک اس کا اثر جاتا ہے نا. اسی طریقے سے اگر ظاہری یہ حلیہ ہمارا یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے, دل پہ پڑتا ہے, دل پہ اثر پڑتا ہے. اور ظاہری حلیہ ٹھیک ہوگا تو اس کا بھی دل کے اوپر کیا ہوگا, اثر پڑے گا. اسی لیے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے بنی آدم, اے انسان, قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جس میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے اور پردہ پوشی بھی ہے. اس لیے لباس تمہیں دیا گیا ہے. البتہ یاد رکھنا ولباس التقوی ذالک خیر, جو تقوی کا لباس ہے یہ کیا ہے, سب سے بہتر ہے. تو آدمی کا ظاہر جو ہے اس کا باطن پر کیا پڑتا ہے, اثر پڑتا ہے. اگر ظاہر درست ہوگا تو انشاءاللہ باطن بھی کیا ہوگا, درست ہوگا. اور اگر ظاہری حلیہ بگڑ گیا پھر آہستہ آہستہ باطن بھی بگڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو ظاہری حلیے کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر ان کی عزتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری ریاست کی بات ہے, ابھی 2 یا 3 ہفتے ہو گئے, ایک لڑکی ہے, وہ ہماری بہن جس نے ایک مسلمان ماں کے پیٹ میں پرورش پائی, اس کے بعد پیدا ہوئی, ایک مسلمان ماں کا دودھ اس نے پیا, اس کے بعد مسلمان گھرانے کے اندر وہ پلی بڑی, لیکن اسکول اور کالج جاتی تھی اور وہاں پر کوئی درندہ اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو اپنے جال میں اس نے پھنسا لیا. اور پھنسانے کے بعد اب یہ حالت اس کی ہو گئی کہ اس نے نکاح بھی کر لیا 2 سال پہلے, اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا, گھر والوں کو پتہ ہی نہیں. اب جب 3 ہفتے پہلے اس نے تیاری کی اس کے ساتھ بھاگنے کی تو کسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. اب گھر والے پریشان, اب ان کی آنکھ کھلی. اور یہ عام گھرانہ نہیں ہے, اس لڑکی کا ایک بھائی جو ہے وہ سمجھو عالم ہے, لیکن گھر کی فکر نہیں کی. تو اب یہ حالت ہو گئی. اس لڑکی کو سمجھا رہے ہیں, سب رو رہے ہیں, لیکن وہ کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتے یا تو میرا گلا کاٹ دو یا مجھے اس کے ساتھ جانے دو. یہ کہہ رہی اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت. یہ تو ایک نہ معلوم اتنی ایسی کتنی ہے. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں, سب سے اہم چیز ہمارے پاس کیا ہے, ایمان ہے. اس ایمان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ایمان پر بھی اور اپنے بچوں کے ایمان پر بھی. ہم آج محنت نہیں کر رہے ہیں, ڈگریوں کے چکر میں ہے, اتنی بڑی ڈگری اور فلاں ڈگری وہ حاصل ہو جائے, ایمان جائے تو جائے, اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے. جبکہ قرآن مجھے اور آپ کو سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو, نارن کس سے, آگ سے, وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. لیکن آج ہم محنت نہیں کر رہے ہیں, کوشش نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ایمان کے لٹیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایمان کو چھیننے کے لیے. اس لیے اس قیمتی جوہر کی ہمیں حفاظت کرنی ہے, کوشش بھی اس کے لیے کرنی ہے اور رب سے مانگنا ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, شام کو آدمی مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا. اللہم احفظنا, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ایسا زمانہ بھی, اور آج میرے خیال سے وہ یہی زمانہ چل رہا ہے. 2 روپے کے لیے ہم اپنے دین کو, ایمان کو کیا کرتے ہیں, بیچ ڈالتے ہیں. ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہے اصلاح. یہی کیا ہے, اصلاح ہے. اصلاحی مجلس کس لیے ہے, اسی لیے ہے تاکہ یہ ایمان کی محنت ہو اور ایمان کو تازگی مل جائے اور یہ دل ہمارا کیا ہو, صاف ہو. دل کے اندر صرف کس کی محبت ہو, اللہ کی محبت ہو. تو
تو ایک میں نے بتایا اللہ کی محبت کیوں، اس لیے کہ وہ ہمارا محسن ہے، ہمارا منعم ہے، وہ سب کچھ ہمیں دینے والا ہے اور ادھر ہم سے کچھ بھی مانگتا نہیں ہے۔ اگر کبھی کہتا ہے یہ دو تو وہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اس نے کہا میرے سامنے جھکو تو یہ وقت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے جھکنے کی طاقت دینے والا وہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو پھر ہم نہ جھکیں اس کے سامنے، نہیں آئے اس کی طرف، تو یہ ہماری بہت ہی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ اس رب کی طرف ہم نہ آئیں، اس کو نہ پہچانیں، اس کی معرفت حاصل نہ کریں۔ تو ایک یہ کہ وہ ہمارا محسن ہے اور منعم ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، فعال لما یرید ہے، اور جب وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، پھر ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں دوستی کس کے ساتھ لگانی چاہیے؟ اسی کے ساتھ جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اگر وہ نہ چاہے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر وہ نفع پہنچانا چاہے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فلا کاشف له الا هو، تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ، تو اس کے فضل کو کوئی واپس لوٹانے والا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ لا مانع نہیں ہے روکنے والا کوئی، لما اس چیز کو اعطیتا جو آپ عطا کریں، جو آپ دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ولا معطی لما منعتا، اور کوئی نہیں دے سکتا ہے وہ چیز جسے آپ روک دیں، جو آپ نہ دینا چاہے تو کوئی وہ دے نہیں سکتا ہے۔ تو سب کچھ عطا کرنے والا وہی ہے، سب کچھ کرنے والا وہ، لہذا دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، یہی دوستی باقی رہے گی اور یہی کام بھی آئے گی۔ وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ کتنی بڑی بات کہی، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تو میرا دوست بن جائے اور میں تیرا دوست بن جاؤں، تجھ سے ہو مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، مخلوق سے بیزار، مخلوق سے بے پرواہ رہوں، اللہ تیری محبت بس دل کے اندر ہو۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اے اللہ بس تیرے ذکر فکر میں مست رہوں، تیری یاد میں لگا رہوں، دست بکار دل با یار، ہاتھ کام میں لگے ہوں لیکن دل کس کے ساتھ جڑا ہوا ہو؟ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تجھ سے ہو فقط محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہ ہو زبان پر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ زندگی برائے بندگی، زندگی کس لیے ہو؟ صرف اس کی بندگی کے لیے ہو، اور بے بندگی زندگی ہے شرمندگی۔ جس زندگی میں بندگی اس کی نہ ہو پھر وہ کیا ہے؟ شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ تو اس کے ساتھ محبت ہو۔
یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. جی سب کچھ قربان کر دوں گا، صرف دل کیا رہے، یہ آباد رہے. بس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں 1-2 منٹ میں، اس کے بعد اذان ہو جائے گی انشاءاللہ. جی اذان کے بعد بھی آپ کا جی چلو اگر اذان پڑھنی ہے پڑھ لیجیے اذان، اس کے بعد جی 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 جی. تو دل جو ہے، دل کی دنیا ہماری کیا ہونی چاہیے، آباد ہونی چاہیے. اور پھر اپنے مالک کے حضور اپنے قصور کا، اس کا اعتراف کرے اور رب سے معافی مانگنے لگے. اپنی زندگی میں جو ہوا ہے اس سے کیا کرے، معافی مانگے. اس کو بڑے پیارے انداز میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. کبھی نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، کبھی شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور بہکاتا ہے. اب اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مولا میری مدد کر، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بس تیری پناہ چاہتا ہوں. کس سے؟ نفس سے اور شیطان کے شر سے. اس سے مجھے بچا لے، تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. خلق میں مجھ سا کوئی نہیں ہے گو بدکارو نامہ سیاہ. ساری مخلوق میں مجھے لگتا ہے میں ہی سب سے زیادہ گناہگار ہوں. یہ صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے آدمی مانے اس بات کو کہ سب سے زیادہ گناہگار کون؟ میں ہی ہوں. اپنے آپ کو سمجھے. اور نامہ اعمال میرا وہ بھی کالا ہو گیا ہے گناہ کر کر کے. اللہ اب تو ہی ہے بچانے والا، تو ہی ہے معاف کرنے والا. تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ. تو بھی مگر غفار ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو نے خود کہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے علاوہ کون ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وہی کیا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بخش دے میرے سارے گناہ، سارے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے اپنی یاد میں لگا دے. بس یہ اللہ سے کیا کرے آدمی، فریاد کرے، اس سے مانگے اور اس دل میں صرف کس کو جگہ دے؟ اللہ کو. اللہ کے بعد کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اللہ کا دین ہے، دین کے سارے کام ہے، یہ مقدم ہوں گے اور دنیا کے سارے کام کیا ہوں گے؟ مؤخر ہوں گے. یعنی دین کے کام کو ہم ترجیح دینے والے بن جائیں اور باقی کاموں کو پیچھے رکھیں. لیکن ہمارا حال کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کے کاموں کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. فاما من طغى واثر الحیات الدنیا، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر کیا دے رہا ہے؟ ترجیح دے رہا ہے. فإن الجحیم هی المأوى، تو جہنم اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. ہاں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے ڈرنے سے، کھڑے ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک دیا. فإن الجنت هی المأوى، تو جنت اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت؟ اللہ کی. اور کس چیز پر ہم نے محنت کرنی ہے؟ ایمان پر. خود اپنے ایمان پر بھی اور اپنے
جی گھر والوں کے اہل و عیال جو ہے وہ، اور اہل و عیال آدمی کا پھیلتا جاتا ہے، ہمارے پڑوسی وہ بھی ہمارے اہل و عیال میں ہیں، اسی طرح محلے والے، سب پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے، خود اپنے آپ کو بھی سدھارنا اور ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک برحمتک۔